یہ جگہ آپ کو ویسے تو خالی نظر آتی ہے، لیکن یہاں پر جو تھا وہ آرٹیمس، اس کا جو ہے وہ مال تو نہیں کہہ سکتے، انٹرنس ہی تھی یہاں پر آرٹیمس کی. تو یہ بالکل اس کے ساتھ ہے، جو انٹرنس ہے اس کے ساتھ ہے جگہ. تو جو آرٹیمس تھی وہ گاڈس تھی نیو بارن بیبیز کی، پروٹیکشن آف گرلز کی، پروٹیکشن آف وومن کی، اور یہ ان کی گاڈس تھی، یہ ان کا خیال رکھتی تھی. اسی طرح جو ہم اگر یہاں پر دیکھیں کہ جہاں پر پلر ختم ہوتے ہیں اور روف اس کے ساتھ، یہ تقریباً اس جگہ پر کچھ فگرز بنی ہوئی ہیں. یہ پہلے فگرز نہیں تھیں، یہ پہلے بالکل ایسے ہی تھا کہ جیسے یہ جگہیں ہیں کہ بالکل پلین تھی. لیکن بعد میں جو کنگز اور جو رولر تھے ان لوگوں نے یہ کیا کہ ان جگہوں پر کچھ فگرز بنائی ہوئی ہیں جو کہ ڈپکٹ کرتی ہیں جو انہوں نے کام کیے تھے، یا ان کی تصویروں سے، یا ان کے جو اچیومنٹس ہیں ان کے حوالے سے، وہ یہاں پر بعد میں بنائی گئی تھی. اس کو پروپیلیا کہتے ہیں. یہ پروپیلیا جو ہے وہ انٹرنس ہے جس میں یہ 6 کالم ہے اور اس میں 5 انٹرنس تھی. تو یہ اس کے ساتھ ایک وہ، اگر ہم پرلی طرف صرف دیوار دیکھیں تو یہ والی دیوار، یہ آپ کو رائٹ سائڈ پہ نظر آ رہی ہے. اس کے اوپر یہ یہاں پر ایک بینکوٹ ہال ہوتا تھا، تو وہ جو لوگ گیسٹ آتے تھے یہ انٹرنس ہوتی تھی، اور جن لوگوں کو کھانا شانا کا ارینج کرنا ہو تو وہ یہاں پر کیا جاتا تھا. لیکن یہ جو پروپیلیا ہے یہ مکمل نہیں ہو سکا تھا، کیونکہ اس کے بعد جو ہے وہ پلاپنیزین وار شروع ہو گئی تھی، اور وار کے شروع ہونے کی وجہ سے اس کو کمپلیٹ نہیں کر پائے. اس کا ایک حصہ جو ہے وہ پرلی طرف سے وہ ڈسٹرائیڈ ہے، اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں. دیکھیں تو یہ حصہ جو ہے یہ یہاں سے ڈسٹرائیڈ نظر آ رہا ہے. تو یہ ڈسٹرکشن ہوئی تھی کہ یہاں پر کہیں پر گن پاؤڈر جو ہے وہ سٹور کیا ہوا تھا انہوں نے. یہ دیکھیں اس میں یہ حصہ ڈسٹرائیڈ نہیں ہے، لیکن یہ اس کی اوپر کا جو حصہ ہے یہ بالکل ڈسٹرائیڈ ہے. تو اس میں کوئی کینن بال لگی تھی، کوئی ایک گولا لگا تھا، اور اس کی وجہ سے وہ جو گن پاؤڈر پڑا ہوا تھا، یہ بارود، اس میں آگ لگ گئی تھی، اور آگ لگنے کی وجہ سے یہ ڈسٹرکشن ہوئی تھی. یہ بھی پیلوپونیزین وار کا حصہ ہے. تو یہاں پر جو کہیں پر ہوگا جو ایٹیکا وہ سٹی تھا اس وقت، شاید یہ اس کے نیچے ریونز ہیں. نبیل بھائی کہتے ہیں کہ یونان اور ملتان میں کوئی فرق نہیں ہے. تو بالکل ایسا ہی لگتا ہے، کیونکہ یہ بھی پرانی یادوں کا امین ہے، قبرستانوں کا امین ہے، اور وہاں پر بھی قبرستان ہے. وہاں پر بھی جو ہے وہ تنگ بازار ہیں، یہاں پر بھی تنگ بازار ہیں. وہاں پر بھی گرمی، یہاں پر بھی کچھ ایسا ہی ہے، لیکن ملتان سے کم گرمی. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر تھیٹر نے جنم لیا. یہاں پر جو ہے وہ تھیٹریکل پرفارمنس ہوتی تھی. یہ ان کی سیٹنگ ہے، جو لوگ تھیٹر یا ڈرامہ وہ دیکھنے آتے تھے، اور جس کے بارے میں نے ذکر بھی کیا کہ وہ جو ہے اس میں ڈریگن اور اس طرح کے جو ہے وہ وار کے ایونٹس وہ یہاں پر پروجیکٹ کرتے تھے، اور لائیو پروجیکٹ کرتے تھے، کیونکہ اس وقت یہ نہیں ہوتا تھا کہ کوئی ڈمیز بنائی جا سکیں.
تو یہاں پر جو ہے وہ ایونٹس کو پرفارم کیا جاتا تھا، ان کو شو کیس کیا جاتا تھا، اور یہ جو ہے گریک تھیٹر ہے۔ تو اس تھیٹر کا ایکچوئل نام تھا اوڈین آف ہیروڈس ایٹیکس۔ تو یہ سافٹس جو اوریٹر تھا، یہ اس کو ایتھنز کے شہریوں نے اس کو عطا کیا تھا، اس کو ڈونیٹ کیا تھا، اور یہ بنایا تھا ہیروڈس ایٹیکس نے تقریباً 140 عیسوی میں، اور اس نے اپنی بیوی کی یاد، بیوی اس کی تھی ریگیلیا، اس کی یاد میں اس کو بنایا تھا۔ اور پھر یہاں پر جو ڈرامہ اور تھیٹر کے علاوہ میوزیکل پرفارمنس ہوتی تھی، یہاں پر جو ہے وہ نیچے اس جگہ پر ووڈن ڈیک ہوتا تھا، تو ووڈن ڈیک پر نیچے جو میوزیکل انسٹرومنٹس ہوتے تھے، اور اوپر جو ہے اسٹیج پر وہ پرفارمنس ہوتی تھی۔ پرفارمنس، تھیٹریکل پرفارمنس، میوزک کے علاوہ یہاں پر اوریٹری اور اس طرح کے کمپٹیشن بھی، اس طرح کے ایونٹ بھی منعقد کیے جاتے تھے۔ تو یہ ہے اوڈین آف ایٹیکس، ہیروڈس ایٹیکس۔ یہ مختلف ٹائم پر اس کو ڈسٹرائے کیا گیا، اس کی یہ دیوار جو ہے یہ سالم رہی، باقی چیزیں یہ مختلف طور پہ وقت میں گرتی رہیں، اور یہ لاسٹ 1960 میں اس کی سیڑھیوں کو دوبارہ بنایا گیا، اور پھر اس میں پرفارمنس ہوتی رہی، لیکن اب یہاں پر یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ ان پتھروں کی ناک، کان، آنکھیں نہیں ہوتی، لیکن یہ تہذیب کی، ثقافت کی، اچھائی کی، برائیوں کی امین ہوتی ہیں، یہ ان کی شاہد ہوتی ہیں، لیکن نہ یہ بول کے ان کی گواہی دے سکتی ہیں، اور سمن بکمن امیون فوم لا یرجعون کی طرح نہ یہ کچھ کہتی ہیں، نہ دیکھتی ہیں، اور نہ ہی کچھ سنتی ہیں، لیکن پھر بھی ہم ان کو دیکھنے آتے ہیں، ہم ان کو یاد کرتے ہیں، ہم ان کی طرف لوٹ کے آتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے پاسٹ کا، ہمارے ماضی کا حصہ ہے، یہ ہمارے ماضی کا پارٹ ہے۔ یہاں پر ہوتا تھا ایتھینا کا مجسمہ، اور وہ گولڈ کا تھا۔ یقیناً یہاں پر کوئی مجسمہ ہے، میں نے اس کو مختلف جگہ پر پڑھا ہوا ہے، اس کے اندر ہے، وہ شاید چھوٹا ہے، اور یہاں کا مجھے بالکل کنفرم نہیں ہے، یا شاید یہاں پر ہیرا کا جو ہے وہ اسٹیچو ہوتا تھا۔ البتہ یہاں پر کہتے ہیں کہ ایک جو ان کا ریکارڈ ہے اس کے مطابق اس جگہ کے قریب کہیں پر جو تھا وہ ایتھنا کا اسٹیچو ہوتا تھا، اور وہ 9 میٹر اونچا تھا، اور وہ سمندر سے نظر آتا تھا۔ سمندر سے نظر آنا ہے تو یہ اس جگہ پر یا اس جگہ پر کہیں پر موجود تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس ایتھنان اور اس بلڈنگ کے درمیان میں وہ کہیں موجود تھا، اور اس کو ڈسٹرائے کر دیا گیا تھا اس وجہ سے کہ وہ برانز کا بنا ہوا تھا، اور وہ برانز جو تھا وہ خریدا گیا تھا، جو پرشین وار جیتی تھی اس میں سے جو ان کو ملا تھا اس پیسے سے وہ بنایا گیا تھا مجسمہ، اور ڈسٹرائے اسے اس لیے کیا گیا تھا کہ جو اینیمی تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ اس کا ایک ہاتھ جو اشارہ کر رہا تھا مجسمے کا وہ اینیمی کی طرف اشارہ کرتا ہے، تو اس وجہ سے اسے ڈسٹرائے کر دیا گیا تھا۔
تو یہ 9 میٹر اونچا مجسمہ یہاں پر تھا، البتہ ایک مجسمہ اندر بھی تھا اور وہ برونز کا تھا، یہاں پر گولڈ کا نہیں تھا. اندر البتہ شاید گولڈن پینٹ کیا ہو اس کے اوپر، میں نے اسے گولڈن کلر میں دیکھا ہے. یہ اس کے جو آؤٹ سائڈ میں پلر ہیں ان کی تعداد 8 ہے، اور جو دوسری طرف ہے وہ ان کی تعداد 16 ہے پرابیبلی. اور یہ اس کے اندر بھی پلر ہیں، ان پلرز کے اندر یہ جو ہاف کمپلیٹڈ پلر ہے تو یہ 6 ہوتے تھے. تو اس میں 3rd پلر کے درمیان میں یہاں پر موجود ہوتا تھا وہ ایتھنا کا اسٹیچو. یہ یہاں پر ہیں کچھ فگرز جو میں نے بتایا ہے کہ وہ مختلف ٹائم میں بنائی ہوئی ہیں، جو کنگز اور رولرز نے بنائی تھی. یہ اس کا حصہ کافی ڈسٹرائے ہوا ہے اور یہ ری بلڈ بھی کر رہے ہیں اس کو. جس طرح کہتے ہیں کہ زیوسس جو تھا وہ سب سے زیادہ بدماش میل ممبر تھا، سب سے زیادہ بدماش گاڈ تھا. اسی طرح گاڈسز میں جو سب سے زیادہ بدماش تھی وہ افروڈیٹی تھی، وہ گاڈس آف لو ہے. تو گاڈس آف لو افروڈیٹی یا افروڈائٹ اس کو کہتے ہیں، وہ جو تھی بہت ہی زیادہ بدماش تھی اور اس نے کہ کافی زیادہ عاشق تھے. یہ ایتھنان جو ہے تقریباً 9 سال کی مدت میں یہ کمپلیٹ ہوا تھا. یہ ایک انفارمیشن. یہ اوڈین کی جو ہے وہ ریپیئر کا کام ہو رہا ہے یہاں پر. یہ رومن اگورا کہلاتا ہے. یہ انشینٹ اگورا ہے. تو وہ جگہ جہاں پر جمہوریت ڈیموکریسی پیدا ہوئی اس کا یہ حال ہے کہ وہ ریونز میں تبدیل ہو گئی ہے. تو 2000 سال بعد آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ڈیموکریسی کی کیا شیپ ہوگی؟ تو جو ڈیموکریسی پیدا کرنے والی جگہوں کی صورتحال ہے اسی طرح ہی جمہوریت کی صورتحال ہے. یہ اولمپک اسٹیڈیم ہوا یہ تھا کہ کل کی ویڈیو کے بعد آج دوبارہ کہ لوگ انڈیویجول ویلر کو جو ہے وہ چیرش کرنے لگے. تو انڈیویجول ویلر میں مختلف ایونٹس ہوا کرتے تھے اور اس کی وجہ سے انہوں نے یہ چانس دیا کہ جو لوگ مختلف کمپٹیشنز میں حصہ لیں ان کو جو ہے لوگ ہاتھوں میں لیا کرتے تھے، ان کو چیرش کرتے تھے، پریز کرتے تھے. جو ونر ہوتا تھا اس کو وہ کاندھے پہ اٹھایا کرتے تھے. اور یہاں پر تقریباً 40,000 لوگ ہوا کرتے تھے اور وہ 40,000 لوگ ان کے ارد گرد جمع ہو جاتے تھے ونرز کے. تو یہاں پر جو ہے وہ مختلف ہر کوئی چاہتا تھا کہ وہ سکسیس حاصل کرے اور اس سکسیس حاصل کرنے میں ویلر کا عنصر جو ہے وہ غالب رہتا تھا.
اور اس طرح لوگ جو ہے وہ ویلر حاصل کرنے کا ایک ہی ذریعہ تھا کہ وہ تخت تک پہنچ جائیں. وہ کسی اور جو کنگ تھا اس کو ہٹانے کے لیے مختلف سازشیں اور مختلف عوامل ہوا کرتے تھے. اس کنگ شپ کے خلاف ایک احتجاج ہوا. لوگ اس کے خلاف کنگ کے خلاف کھڑے ہو گئے کیونکہ پلیتھیس تھا, اس کو انہوں نے ایگزائل میں بھیج دیا. تو ایگزائل میں بھیجنے کے بعد لوگ اس کنگ کے خلاف کھڑے ہو گئے. جب کنگ کے خلاف کھڑے ہوئے تو اس نے تقریباً 3 دن تک تو وہ کرتا رہا, ریزسٹنس کرتا رہا, اور وہ جو ہے ایتھنون میں چلا گیا, وہ ایکروپولس پہ چڑھ گیا. 3 دن وہ رہا, اور 3 دن کے بعد اس نے یہ اعلان کر دیا کہ وہ جو ہے حکومت چھوڑ دے گا. تو انہوں نے جو وہ ایگزائل میں کنگ تھا اس کو واپس بلایا اور اس نے آ کے حکومت سنبھال لی. لیکن اسے یہ خطرہ تھا کہ لوگ جو ہے اسے بھی اسی طرح ہٹا دیں گے. تو اس کے لیے اس نے یہ کیا کہ سب لوگ جو ہے مل کر اس حکومت کو چلائیں, ہر کوئی اس میں پارٹیسپیٹ کرے. تو ہر کسی کو پارٹیسپیٹ کروانے کے لیے جو تھے وہ عام آدمی بھی جمع ہوتا تھا ایکروپولس کے نیچے, اور کس ہوتے اور ان کو ووٹ کے ذریعے حل کیا جاتا تھا. اور اس طرح یہ جمہوریت شروع ہوئی کہ لوگ جو ہے وہ ڈیسیژن میکنگ میں پارٹیسپیٹ کرنا شروع کریں. وہ تھوڑے عرصے تک قائم رہی. اس کے بعد جو ہے وہاں پر لوگ جو مختلف اور سٹی سٹیٹس تھیں وہ بھی اس میں شامل ہو. ایک بات یہاں پر بہت اہم ہے کہ اس سے پہلے جتنے بھی امپائرز ہیں, وہ پرشین امپائر تھی, تو وہ یوفریٹس اور ٹگرس کے ارد گرد قائم ہوئی تھی. جو ایجپٹ کی امپائر تھی وہ نائل کے ارد گرد قائم ہوئی تھی. یعنی جو امپائرز تھیں وہ جو واٹر سورسز تھے, ریورز تھے, ان کے ارد گرد جو ہے وہ قائم ہوتی تھی. تو یہ پہلی اس طرح کی ریاست تھی جو کہ یہاں پر کوئی میجر ریور نہیں ہے, بلکہ جو بنیادی فیکٹر تھا وہ ٹریڈ تھا. ٹریڈ میں ان لوگوں کے پاس جو ہے وہ یہ آئلیو کو بہت زیادہ ترجیح دیتے ہیں. وہ ان کے پاس آئلیو تھا, اور آئلیو نہ صرف یوز ہوتا تھا کوکنگ میں اور دوسری چیزوں میں, بلکہ آئلیو کو جو ہے وہ روشنی کے لیے, برننگ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا. آئلیو آئل کو گرین وہ یہاں پر لے کے آتے تھے اور دوسری اشیاء, اور یہاں سے خاص طور پر جو آئلیو آئل تھا اس کو وہ لے کے جاتے تھے. تو ملک معاشی طور پر مطلب ایتھنز معاشی طور پر مضبوط ہونے لگا, جس کی وجہ سے جو مختلف سٹی سٹیٹس ہیں, قریب کی تقریباً 100 کے قریب سٹی سٹیٹ اس میں شامل ہو گئیں یا ان کو اپنے ساتھ شامل کر دیا گیا. اسی طرح ہی جو اسپارٹا تھا اس کو بھی ساتھ شامل کر لیا گیا. اسپارٹا جو ہے وہ طاقت میں ان سے بہت زیادہ تھا, ان کی سی پاور جو ہے وہ بہت زیادہ تھی. تو ان سے ہر وقت یہ خطرہ تھا کہ یہ کسی وقت بھی اٹیک کر دیں گے اور نقصان پہنچائیں گے. تو یہ سوچا گیا کہ اسپارٹا کو جو ہے وہ انڈیپینڈنس دے دی جائے. تو اس وقت اسپارٹا کو جو ہے وہ انڈیپینڈنس دے دی گئی, اور اسپارٹا کی انڈیپینڈنس کے ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ کچھ عرصے بعد جو ان کا خیال تھا کہ جو شپس ہیں وہ بہت اہم رول پلے کریں گے ان کی اکانومی میں اور دوسری جگہ پر ان کو مضبوط بنانے میں. لیکن یہ ہوا کہ جو شپس تھے وہ باہر سے آتے تھے, وہ یہاں پر پلیگ لے کے پھیل گیا, اور پلیگ کی وجہ سے تقریباً 1/3 آف پیپل جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی ان کی, اور اس سے یہ جو ہے وہ بہت زیادہ کمزور ہو گیا. ایتھنز ویک ہونے لگا, اور تقریباً 50 سال پہلے پرشین وار میں
یہ اس کو شکست دے چکے تھے پرشیا کو، تو پرشیا کے لیے یہ بہت ہی مناسب موقع تھا. انہوں نے ان کے اوپر اٹیک کر دیا اور ان کو بہت نقصان پہنچایا. ایک طرف پلیگ تھا، دوسری طرف جنگ تھی، اور مطلب جو ان کے مختلف واٹر ویز تھے ان میں لوگ جو پانی پیتے تھے اس میں بھی بلڈ ہوتا تھا، جو سپاہی ان کے مارے جاتے تھے، اور بو ہوتی تھی شہر میں. پلیگ کی وجہ سے ہر جگہ پر ڈیتھ کی وجہ سے لوگوں کو لوز موشن لگ جاتے تھے، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ بہت زیادہ بو جو ہے وہ ایتھنز میں پھیل گئی. اور اس طرح انہوں نے اس کے بعد رومیوں نے ان پر اٹیک کر دیا، اور پھر وہ ان کی جو گریک امپائر تھی وہ ختم ہو گئی. اس ختم ہونے کے دوران اس وقت ہی یہ سمجھا گیا کہ یہ جو واحد بندہ ہے جس کی وجہ سے یہ نقصان ہوا ہے وہ جو ہے وہ ساکریٹس ہے. اور جو جیوری ہے اس نے، وہ جیوری کون تھی، وہ ججز کون تھے؟ وہ ججز عام لوگوں میں سے بنائے گئے تھے. وہ عام لوگ تھے جو ان کا فیصلہ کرتے تھے. ان لوگوں نے مطلب کوئی فارمل جوڈیشل سسٹم نہیں تھا، تو اسٹیٹ کے لوگوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ جو ہے وہ اس کو ہیم لاک دے دی جائے، اور اس طرح اسے زہر پینا پڑا. اور سوکریٹیز جو ہے وہ اس کا اختتام ہوا، اور اس کے ساتھ ہی جو گریک امپائر ہے یہ ختم ہو گئی، اور یہاں سے رومن امپائر شروع ہوئی. یہ ہولوکاسٹ میموریل ہے. یہ ایک سیمیٹری ہے جو کہ تقریباً 4 سینچری 5 سینچری بی سی میں، یعنی بیفور کرائسٹ میں یہ قبرستان ہوا کرتا تھا. اور اب اس کو بعد میں جو ہولوکاسٹ میموریل بھی اس کو کہتے ہیں. تو اس میں اس سے پہلے جو ہے وہ پوٹری جو تھی ہیلینسٹک پیریڈ کی وہ یہاں پر بنتی تھی. یہ ہولوکاسٹ میموریل ہے. یہ ان کی یاد میں ہے جو 60 لاکھ کے قریب 6 ملین لوگوں کو ڈپرائیو کیا گیا تھا ان کی لائف سے، ان کے رائٹ ٹو لیو فری ان دا ورلڈ رائٹ کو روکا گیا. تو یہ ان کی یاد میں یہ موجود ہے، ان جوز کی یاد میں یہ ہولوکاسٹ کی نشانی ہے. ایتھنز کے آرٹ میں یہ ہے کہ زیادہ تر مطلب اسٹریٹ لائنز ہیں، ان میں لائنز زیادہ ہیں. اور ان کی پاٹری میں بھی یہی تھا. جو ان کے برتن تھے ان میں ویسے تو جیومیٹریکل شیپس ہوتی تھیں، انہوں نے جیومیٹریکل شیپس کی جگہ نیچرل چیزوں کو زیادہ توجہ دی. اس کی مثال یہ بل ہے. اس کو دیکھیں تو یہ نیچرل ہے، اور زیادہ تر ان میں لائنز سے کام لیا گیا ہے.